اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. القول الصحيح في الباب أن العقل معتبر لإثبات الأهلية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول صحیح فی الباب کہ بے شک عقل معتبر ہے اہلیت کے اس بات کے لیے. کل یہ ہو گیا ہے, دوبارہ سنو سمجھو ذرا. قول صحیح فی الباب, اصل یہ مسئلہ چلا تھا بھئی افعال شرعی کا حسن قبو اور عقل کہاں تک اس کی حیثیت ہے. جی یہ والقول صحیح فی الباب ہے فی باب العقل, اور وہ مختار ہے حنفیہ کا یہ ہے کہ عقل معتبر ہے اہلیت کے, یعنی خطاب کی اہلیت کے اس بات کے لیے کیونکہ خطاب اس کو جو لا یعقل ہے یہ کبھی ہے, لہٰذا نہ تو عقل بالکل بیکار ہے جیسا کہ, اور نہ ہی موجب بے نفسی ہے جیسا کہ, پس وہ بندہ کہ نہیں پہنچی اس کو دعوت نہیں ہوگا مکلف صرف بغیر اس کے کہ گزرے اس پر زمانہ تجربہ اور غور و فکر کا, کیونکہ عقل نہیں ہے موجب بے نفسی بلکہ یہ ادراک کا. پس جب نہ اعتقاد کیا اس نے ایمان کا نہ کفر کا تو وہ معذور ہوگا جب تک نہ پائے ایسی مدت کے قدرت پائے اس مدت میں ادراک اور تحمل کی. پس جب مہلت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے اس کی تجربہ کے ساتھ اور عواقب کے, پھر وہ ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ پر تو اب وہ معذور نہیں ہوگا اگرچہ نہ پہنچے اس کو, اس لیے کہ اس کا ادراک مع مشاہدات دلائل توحید یہ بمنزل اے سمجھو جڑا حنفیاں دا مذہب جے, ادراک کرنا بندے کا دلائل توحید کے مشاہدہ کے ساتھ یہ ادراک بمنزل دعوت رسول کے ہے, کیونکہ عقل اس وقت قائم مقام ہے رسول کے, تو ہمارا مذہب افراط اور تفرید کے. آگے جو سمجھے بھئی جڑا اپنا مذہب ہوندا تے یہ مسئلہ سمجھو نا کہ ساڈے نزدیک بندہ عاقل ہو گیا ہے تے انہوں وقت مل گیا ہے تے پھر انہیں ایک اللہ نو نہیں منیا تے کفر کیتا ہے تے اے بندہ معذور نہیں ہے. سنا جی اس کو گرفت ہے. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وترجمۃ الخلاف مڈو شڈو گل. بے شک ترجمۃ الخلاف یہ ہے کہ افعال کا حسن اور افعال کا قبو, چپ کرے دھیان کرے ذرا, افعال کا حسن اور افعال کا قبو شرعی ہے عند الاشعریہ, یعنی نہیں پہچانی جا سکتی یہ بات بغیر شارع کے بیان کے, یہ کہ یہ فعل مثلاً مستحق ہے مدح کا اور ثواب کا, اور یہ فعل مستحق ہے ذم اور عقاب کا, یہ شارع کے بیان کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا. نہیں دخل عقل کے لیے اس میں بالکل, یہ ہے اشعریہ کے نزدیک. پس وہ شے کہ حکم دیا شارع نے اس کا وہ حسن بن جائے گی, اور وہ شے کہ منع کیا شارع نے اس سے وہ کبھی بن جائے گی بہذا المعنی. اور اگر منعکس ہو گیا معاملہ کہ جس کو شارع نے حکم دیا ہے اس سے شارع منع کر دیں تو وہ کبھی ہو جائے گی, جس سے منع کیا اس کا حکم دے دیں تو وہ حسن بن جائے گی. تو لا ناقص الامر, یہ مذہب ہے کن کا؟ اور حسن قبو افعال کا. اور تیسری قسم جیڑی ہے تیسری
وہ پہلیاں دو تے بل اتفاق عقلی نے. تیسری قسم اور عقلی ہے حسن قبو ہمارے نزدیک. اور اجے پرسوں دی گل ہے مسلم ثبوت پڑی ساری وضاحت. عقلی ہے ہمارے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک، یعنی نہیں موقوف یا افعال کا حسن قبو. توجہ ذرا. بلکہ حسن ہے فی نفس ہی اور کبھی ہے فی نفس ہی. پس اگر نہ وارد ہوتی شرع اور ہوتے افعال متحققہ تو خام خواہ ہوتے حسنہ بھی. اور بایمانہ کہ ان کی ذات میں اقتضا ہے اس چیز کا کہ فیضان ہو اس کے کرنے والے پر ثواب کا اور عقاب کا. اور شرع جو ہے وہ تو کاشف ہے افعال کے حسن. اور شرع نے وضاحت کر دی کہ یہ حسین ہے، یہ حسن ہے اور یہ کبھی ہے. پس ہن سنیا جی توجہ یار. پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ جو فرمانے باری تعالیٰ ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صلاۃ اور زکوٰۃ حسنہ ہے، نہ یہ کہ حسن ان کا اس کے ساتھ ہے، اس قول کے ساتھ ہے، بلکہ صرف یہ کشف کیا ہے کہ صلاۃ زکوٰۃ چنگیاں شیاں نے کی نے اگر نہ وارد ہوتی شرع. جی تو بھئی نہ یہ کہ حسن ان کا قول باری کے ساتھ ہے کہ اگر نہ وارد ہوتا یہ قول باری تو نہ ہوتی نماز اور زکوٰۃ حسنہ. جی حتیٰ کہ ہو جاتا حال ان کا اور حال کفر کا برابر. یہ نہیں ہے سنیں، لیکن سن اے تو ہو گیا نا مشترکہ گل اگوں فرق. لیکن ہمارے نزدیک افعال کا حسن اور افعال کا قبو یہ نئی مستلزم حکم کرنے کو ابد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی کہ بھئی فلاں کام حسن ہے فلاں کبھی ہے، تو حذف افعال کا حسن اور قبو یہ نئی مستلزم کس کو کہ حکم کرنا بندے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو حسن ہے اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ سانو دسے ان دا کرن دا حکم دے وے تے جیڑا کبھی ان دے کولو منع کرے. ہمارے نزدیک یہ بات اس کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ ہوگا یہ سبب موجب نہیں موجب، بلکہ ہوگا افعال کا حسن قبو سبب اس بات کا کہ نازل کیا جائے بندے پر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے سمجھ. پس اگر ہے وہ کبھی تو پس وہ مستحق ہے اس بات کا کہ نازل کی جائے بندے پر، کیا جائے بندے پر نہج کا. آگے سمجھ. وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وہ تفصیل بیان کی تھی نا وہ فین نال. اور اگر ہے وہ حسن تو وہ مستحق ہے اس بات کے نازل کیا جائے اس پر تکلیف کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی آگے کیے حکم ہے نا، حکم ہوئے تا بھی ٹھیک ہے تو حکیم ہوئے تا بھی ٹھیک ہے. سنیں جی کیونکہ اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو حکم ہے فیصلے فرماتا ہے، اللہ جو حکمتوں والا ہے، حکمتوں والے اللہ سے جی وہ اللہ کے وہ یعنی وہ ذات باری حکیم جو نئی ترجیح دیتی کس کو اور نئی حکم کرتی فحشا اور منکر کا. تو بس جب تک نہ حکم کیا جائے گا نہ ہوگا وہاں حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے. لہذا جب ہے عقلی ہے لیکن ہم نے کرنا ہے اور رکنا ہے، یہ ہم کہتے ہیں جب شریعت کا خطاب آئے گا تو یہ بات اب شروع ہوگی. سنیں جی. اور یہاں سے شرط کی ہے ہم نے دعوت کا پہنچنا کس میں،
یہ ہمارا اب معتزلہ اور ہمارا فرق کہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ تب مکلف ہے جب اس کو دعوت پہنچے گی جی. سنیں جی اب دعوت ہے ایک رسول کی دعوت اور ایک ہے تامل اور غور و فکر والی دعوت جی ہن پڑھیے جی دھیان کرے جی برخلاف معتزلہ کے اور وہ جو چلے ہیں ان کا مسلک کیونکہ ان کے نزدیک احکام متحققہ ہیں اگرچہ نہ وارد ہو. پس وہ کہتے ہیں کبھی حرام ہے اور حسن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اس کے کہ منع کرے اللہ تعالیٰ اسے یا حکم دے اس کا، اور مراد اس کے حرام ہونے کا اور معمور بے ہونے کا شرع شریف کے معتزلیوں کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ عقاب دیا جائے گا حرام پر اور ثواب دیا جائے گا کس پر؟ ہاں اگرچہ وہ ایک گل آندے جے سمجھیو اور نہیں مراد بھئی یہاں جو معتزلہ کہتے ہیں نا حرام ہے حلال ہے، نہیں مراد حرام سے حرام اور واجب سے مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے جیسا کہ وہ متعارف ہے یہ نہیں مراد. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو معمور بھئی اچھا ہے اگر نہیں کیا اگرچہ پیغام نہیں آیا یہ بندہ جو ہے نا مجرم ہے، اور اگر حرام کو کیا ہے تو یہ مجرم ہے جی. وَإِلَّا وگرنہ لوٹے گا مذہب معتزلہ کا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ثابت ہو جائے بغیر اس کے کہ اللہ ہے، تو خطاب تو ہوا نہیں جی. وَهَذَا كَمَا تَرَى مِنْ فَسَادِ فَفَهَمْ، تو یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ بھئی معتزلہ کہ احکام ان کے نزدیک متحققہ ہیں اگرچہ شرع شریف، پس کبھی حرام ہے اور حسن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اس کے کہ منع فرمائے اسے اللہ یا حکم دے. تو بس اس کے ہون او جڑا نا جی بھئی کبھی حرام ہے تو حسن معمور بے ہے، حرام ہونا تو معمور بے ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا خطاب آ گیا، یعنی اس پر عقاب ہے اور ثواب ہے، یہ مطلب ہے. فرمایا ہے مسلم ثبوت میں کہ جی کہتے گیا یہ تحریر ہے محل نزاع کی اے جے مسئلہ اصل جگہ تم دسیں تین مذہب اور بہرحال دلت الفریقین مذکور ہیں مطولات میں، نہیں لائے ہم ان کو یہاں مقام کی تنگی کے لیے. فرمایا فائدہ فرمایا مسلم ثبوت میں لا حکم الا من اللہ، گل پڑھی کہ کوئی نہیں. اور فرمایا شارع مولانا نظام الدین رحمہ اللہ نے او کیڑے نے او ویکھو کشف المبہم والے اتنے ویکھ کی نام لکھے کشف المبہم اتنے یہ نہیں لکھے نا نظام الدین اور نے اچھا. فرمایا شارع مولانا نظام الدین رحمہ اللہ نے کہ اسی طرح کہا شیخ کمال الدین ابن الحمام وغیرہ نے، اور یہ جو اس میں کہا کہ لا حکم الا من اللہ اس میں اشارہ ہے اس کے ذوف کی طرف جو بزدوی میں اور تابع ہوئے ہیں کثیر، یعنی معتزلہ مذہب ان کا یہ ہے کہ عقل مستقل بال اور عقل حاکم ہے. تو اصل میں لا حکم الا من اللہ کیا کر ان کا کیا کیا ہے رد کیا ہے. اور تحقیق وقد اورد الشغب کثیر اس میں، بلکہ مذہب ہمارا اور مذہب ان کا یہ ہے کہ حکم لہو تعالی ہے، ان الحکم لہو تعالی واحد البتہ تھا، حکم اللہ دا ہی ہے، بس اللہ ہی واجب کرنے والا ہے چیزوں کو اور اللہ ہی حرام کرنے والا ہے چیزوں کو، اور نہیں سبیل عقل کے لیے مگر. تو پس عقل عارف ہے لما حکمہ، بسا اوقات عقل مستقل ہو جاتی ہے بے معرفت ہی، اور بہت دفعہ مدد طلب کرتی عقل نصوص کے ساتھ، جیسا کہ مطلع ہوگا تو اس پر انشاءاللہ تعالی. ولما فرغ ونور وہوا بدن الآدمی یدیو بھی طریق بہت طریق الف لام کون لکھا نکرہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی.
يبتدئ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس فيبدو المطلوب للقلب فيدركه القلب بتعمله حمل ہی نہیں حمزہ ہے یار، اوے حمزہ، ذکر اللہ تعالی لا بإیجابه ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھو نا شرح، جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ مذاہب کے بیان سے جو واقع ہیں عقل کے اعتبار میں اور عدم اعتبار میں، تو اب شروع میں عقل ہے کیا چیز؟ عقل ہے کیا چیز؟ عقل نال عقل نو سمجھنا ہے۔ واہ عقل ایک نور ہے آدمی کے بدن میں، عقل ایک بدن بدن آدمی میں ایک نور کون عقل روشن ہوتا ہے اس نور کے ساتھ راستہ، جی، اور ابتدا ہوتی ہے اس راستے کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے اس تک درک حواس کی۔ جہاں حواس کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے عقل کا علم شروع ہوتا ہے، جہاں سے جہاں حواس کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے عقل کا علم شروع ہوتا ہے۔ جی سنیں جی، تو پس ظاہر ہو جاتا ہے مطلوب قلب کے لیے، پس ادراک کر لیتا ہے مطلوب کا قلب غور و فکر کا، مطلوب کے غور و فکر کے ساتھ، مطلوب میں غور و فکر کے ساتھ۔ یہ جو اس کو حاصل ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے جی، تو نہ ہی عقل پر واجب ہے بھی خام خواب وہ حاصل ہو جی۔ ہاں جی آنکھ جی کی آنکھ ہے جی، عقل ایک نور ہوں عقل کریں جی کی آنکھ لگے جی۔ عقل ایک نور ہے آدمی کے بدن میں روشنی روشن ہوتا ہے اس کے ساتھ طریق راستہ، ابتدا ہوتی ہے اس کے ساتھ جس جگہ سے انتہا ہوتی ہے حواس کے درک کی۔ پس ظاہر ہو جاتا ہے مطلوب قلب کا، قلب کا نہیں، قلب کے لیے ہے، ساری بیکلی کر دیتی ہوں جی۔ ظاہر ہو جاتا ہے مطلوب قلب کے لیے، پس ادراک کر لیتا ہے مطلوب کا قلب مطلوب میں غور و فکر کے ساتھ، لیکن یہ توفیق کے ساتھ نہ کہ اور تو ایک باری آنکھ جائے کو کھانے چ پئی ہے تے روشن ہوتا ہے اس کے ساتھ راستہ، ابتدا ہوتی ہے عقل کے اس راستے کی جہاں ختم ہوتے ہیں حواس کا، ختم ہوتا ہے حواس کا درک، بس ظاہر ہوتا ہے مطلوب دل کے لیے، بس ادراک کرتی ہے اس مطلوب کا، ادراک کرتا ہے مطلوب کا دل، مطلوب میں غور و فکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ۔ اچھا دھیان کرو ذرا شرح ویکھو سے وَهُوَ نُورٌ فِي بَدَنِ الْآدَمِيِّ، بعض نے کہا اس نور کا محل دماغ ہے، یہ فلاسفہ کے نزدیک ہے، دماغ دے وچ نور ہے جن دا نام، اور عقل کا محل قلب ہے اصولیین کے نزدیک جی۔ اختلاف ہو گیا بھی کتنے وے عقل نے پھر عاقلین وچ اختلاف پیدا کر دیتا جی، اور کہ میں لبو میں کتنے ہاں مینو پھر اختلاف ہو گیا لبنے میں جی۔ اور نور کا معنی ہے ظہور، معنی یہ ہوا کہ عقل خود بھی ظاہر ہے اور ظاہر کرنے والی ہے، جیسا کہ سورج کی روشنی خود بھی ظاہر ہے اور چیزوں کو کرنے والی ہے۔ پس فَإِنَّهُ، پس عقل بے واس فَإِنَّهُ جی، کیونکہ عقل روشنی کے واسطے سے دیکھتی ہے کن کو، پس نہ استغفر اللہ، کیونکہ سورج کی روشنی کے واسطے سے دیکھے جاتے ہیں محسوسات، الٹ ہو گیا کم، سورج کی روشنی کے واسطے سے آج جو کوئی نظر آ رہے ہیں جی،
پس اسی طرح عقل ایک نور ہے، ادراک کیا جاتا ہے اس نور کے سبب سے اشیاء کے حقائق اور اشیاء کے بواطن کا، بلکہ عقل کا نام رکھنا نور اس کی زیادہ حقدار ہے۔ کون؟ اندنا نور رکھنا، اس لیے کہ رہنمائی پائی جاتی عقل کے ذریعے کدھر؟ سورج کی روشنی سے معقولات تو سمجھ نہیں آتے کہ آتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی واسطہ ہے صرف ایشا۔ بس ہوں اگلا جملہ سمجھو، یودیو بہی اے، روشن ہوتا ہے اس نور کے سبب سے الطریق، کہ طریق کون لکھے ہے؟ چلو، طریق کہ ابتدا ہوتا ہے اس راستے کے ساتھ، کہ ابتدا کی جاتی ہے اس، سنے نا، جس جگہ سے منتہی ہوتا ہے اس تک، اس راستے تک حواس کا، اور راستہ وہ نہیں مجھے ٹرنے والا ہے، مطلب جتھے حواس مکدے نے اتوں اگا عقل دا کام شروع ہوندا ہے جی۔ ہن سنو، یعنی عقل ایک نور ہے، واضح ہوتا ہے اس کے سبب سے من طریق و ابتدا ہی، اس کے ابتدا کا راستہ کس کا؟ عقل کا، جس جگہ سے ختم ہوتا ہے اس جگہ تک حواس کا۔ ہون دیں جی دلیل، اس لیے کہ انسان نے جب دیکھی کوٹھی جی تو منتہی ہو گئی اس تک بصر کا حسن۔ بلے بے کڈی سونی کوٹھی، یہ سون بھی تو عقل نہیں سمجھے جی ہیں، ورنہ پاگل اکھاں میں نہیں پہ جی، سارا کو جو کوئی سمجھا عقل نے، لیکن اس وقت ان کام شروع ہونا ہے۔ ادراک کیا جائے گا اپنی عقل کے ساتھ کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اس کا کوئی تے وہ زندہ بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، وہ بنا بھی سکتا سی تے وہ علم، یہ ساریاں گلاں گو عقل نے سمجھنیاں نے جی، عقل ہوئی تھا۔ سنیں جی، پس یہ طریق ہے، فہذا طریق و ابتدا ہی، یہ عقل کے ابتدا کا راستہ ہے، اے سمجھنا، جس جگہ منتہی ہوا ہے حواس کا درک، اور وہ کیا ہے؟ اور یہ طریق واضح ہوا ہے بسبب عقل کے، تو پس ظاہر ہو گیا مطلوب، یبدو اے ظاہر ہو گیا مطلوب عقل کے لیے، پس جی قلب کے لیے، کہ ہاں ظاہر ہو گیا مطلوب کس کے لیے؟ قلب کے لیے، پس ادراک کر لیا اس مطلوب کا قلب نے بے تأمل عقل کے غور و فکر کے ساتھ، بے توفیق اللہ تعالی، لا بے ایجاب ہی، اگے دی وضاحت آ رہی ہے لا بے ایجابی دی، اور عقل نور ہے، آدمی کے بدن میں روشن ہوتا ہے اس نور کے ساتھ راستہ، کہ ابتدا کی جاتی ہے اس راستے کے ساتھ، جس جگہ سے منتہی ہوتا ہے اس راستے تک حواس کا درک، پس ظاہر ہو جاتا ہے مطلوب قلب کے لیے، پس ادراک کر لیتا ہے مطلوب کا قلب عقل کے غور و فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایجاب کے ساتھ یا عقل کے ایجاب کے ساتھ، دونوں معنی آ رہے جی۔ اور عقل نور آدمی کے بدن میں روشن ہوتا ہے اس نور کے ساتھ راستہ، ابتدا ہوتی ہے اس راستے کے ساتھ، جس جگہ سے منتہی ہوتی ہے اس جگہ تک حواس کا درک، پس ظاہر ہوتا ہے مطلوب قلب کے لیے، پس ادراک کر لیتا ہے مطلوب کا قلب بسم اللہ عقل کے غور و فکر کرنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایجاب کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایجاب کے ساتھ۔ آئے تھوڑا جب پڑھنا پھر علم تو کی پڑھیں گے، واہ ہوا الشمس فی الملکوت الظاہرۃ اذا بازغت
इज़ा बाज़गत व बदा शुआउहा व वदहत तरीक़ कानत लैन मुदरिकतन बिशिहाबिहा व मा वमा बिल अक्ल किफ़ायत। किफ़ायतुन, और वो यानी अकल फिल मुल्किल बातिन, अकल मुल्के बातन में जैसे सूरज मलकूत ज़ाहिरा में, समझे कि जब चमकता है सूरज और ज़ाहिर होती हैं उसकी शुआएं और वाज़े हो जाता है रास्ता, तो आँख इदराक कर लेती है रास्ते का सूरज की शुआओं के सबब से, गल मुक गई। और नहीं अकल के साथ किफ़ायत, और सिर्फ अकल कामिल हो नहीं है जी मन कर। और वो यानी अकल मुल्के बातिन में जैसा कि सूरज है, मलकूत से मुराद है मुल्क, जैसा कि सूरज है मुल्के ज़ाहिरा में। ये ता जी नाल लगी है ना मलकूत नाल, ये ता ज़्यादा है मुबालगे की, जैसे जबर से जबरूत, रगब से रगबूत, सुने ये मतलब मुल्क जी, कि जैसा कि सूरज ज़हरी मुल्क ज़ाहिरा में, इज़ा बाज़ागत यानी जब तुलू होता है सूरज, ये जुमला शर्तिया तालीलिया लेकौली के वहुवा कशम से, और ज़ाहिर हो जाती हैं सूरज की शुआएं और वाज़े हो जाता है रास्ता सूरज की रोशनी के सबब से, तो आँख इदराक कर लेती है किन का, ओ की शा पई है, अच्छा ओ वेखो चाचा जांदा पे, अच्छा ओ वेखना ओ मझ किन्ना दी पई जवार विच, ये सारा कुछ किन्ने कीता, शुआवां नाल अकल ने अखां इदराक कीता ना चवां पासे भी ओ चौलां दी देख पई, ते सुने सारा कुछ इदराक किंज कीता जी। तो ऐ बे नूर हा बग़ैर इसके कि वाजिब करे सूरज उन अशिया की रोयत को, गल इत्थे लियाउणी सी, सूरज ने चमक के वाजिब नहीं कीता भी अखां हर शै दा इदराक करन, सिर्फ ये भी को चमकिया तो अखां इदराक कर लिया। बस इसी तरह कल्ब इदराक करता है उन चीज़ों का जो गायब है, किससे, अकल के नूर के सबब से, बग़ैर इसके कि हो अकल वाजिब करने वाली इसको बे अकल वाजिब कीता है भी हुण खाम खा दिल इनू समझ ही समझ, इंज नहीं भी समझ आ जाती है जी कि ये अकल उसको वाजिब नहीं करती, बस ये अल्लाह की तौफीक से ये बात समझ आ जाती है जी, और समझे ही। और अकल मुल्के बातिन में जैसे सूरज ज़हरी मुल्क में मलकूत ज़ाहिरा में जब चमकता है, यानी सूरज चढ़ पिया और ज़ाहिर हो गई उसकी शुआएं और वाज़े हो गया रास्ता, तो आँख इदराक कर लेती है सूरज की शुआओं के साथ, किसके साथ, और नहीं है अकल के साथ किफ़ायत। ये ओ जुमला अगे बजाना है जी, वो वक्री गल, हाँ जी मन करो। और अकल मुल्क बातिन में जैसा कि सूरज मुल्क ज़ाहिरा में जब चमकता है और ज़ाहिर हो जाती हैं सूरज की शुआएं और वाज़े हो जाता है रास्ता, आँख इदराक कर लेती है सूरज की शुआओं के साथ, और नहीं है अक्ल के साथ किफ़ायत। फ़ायदा इल्म, जान इस बात को कि इस इबारत में यह जब भी बयान हुई है ओ बिलवजूब, इस इबारत में इशारा है मुतज़िला के रद्द की तरफ जो मुखालिफ है हमारे लिए मसला नज़र में, किस में, ये जो गौर व फिक्र किया जाता है, ध्यान करना। और कहते हैं कि मैं मुशी कह रहे हैं एक दुनामी वाले पुत्र, मैं तेन सारी उन तफसील समझान लग गई, व उबय्यिनु मा हुवल हक़्क़ु फ़ीहा फ़अलम अरशदकल्लाहु ताला। वो ये है कि इंदल अशरी नज़र फ़ायदा देती है इल्म का बिल आदत, बिल बेआ जी दलील कायम करी दी है ना तो उस तो जो इलम आता है दल नतीजे का, ये बे इलम की शै वे, ये किमें आया है, ये बिल
نہیں دخل غور و فکر کو نظر کو افادے میں بالکل، اور نہ ہی نظر علت تامہ ہے اور نہ ہی، بلکہ علم گھومتا ہے نظر کے ساتھ جیسے گھومنا ایک امر کا دوسرے کے ساتھ، ایسے دو جن کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے اکثر میں یا دائم میں، جیسا کہ انسان تے کھوتا انسان بھی گھروں نکلیا پروں کماراں دا کھوتا بھی کھول پیا، وہ بھی راہ تے ٹر رہا تے بھی نال جا رہے ہیں، اور انہاں چ کوئی تعلق تو کوئی نہیں ہے جی، اتفاقاً دونوں جاندے پے نے۔ تو پس اگر انسان موجود ہو بغیر وجود حمار کے، یا کلا کھوتا باہر ہوئے انسان نہ ہوئے تو فلا، لہذا از کیونکہ نہیں کوئی مؤثر اندہو کن کے نزدیک، صرف اللہ تعالیٰ، بھائی معنی کہ اللہ تعالیٰ مستقل ہے جی، کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، کیا ہے، پس معلول کا صدور اللہ تعالیٰ سے یہ بلا وجوب منہ تعالیٰ ہے۔ سنیں جی، جیسا کہ اس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدور واجب ہے، اس لیے کہ وجوب جو ہے نا بے اللہ پر یہ بات لازم ہے، یہ اختیار کے اختیار تو یہ ہے کہ جس طرح بھی کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا تب بھی، اور ولا وجوب علیہ، اور اللہ پر وجوب کوئی نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ گئے ہیں اس کی طرف اور شیعہ گئے ہیں اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ پر مہربانی واجب ہے، بندوں پر لطف کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا شریعہ کے نزدیک کہ یہ نظر جو فائدہ دیتی ہے علم کا تو یہ، اور معتزلہ کے نزدیک نظر فائدہ دیتی ہے، یہ افادہ بالتولید ہے، یہ افادہ بالتولید کا کیا مطلب ہے، یعنی بے نظر عبارت ہے فعل کے ایجاد سے فعل آخر کے توسط کے ساتھ، فعل آخر کے، یہ اس کو کہتے ہیں تولید، ایک کام کیا تو دوسرا ہو گیا، اب غور و فکر کیا ہے نا تو غور و فکر سے نتیجہ پیدا ہو گیا، یہ تولید ہے۔ جیسا کہ چابی کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے ساتھ، ہاتھ نے حرکت کی ہے تو چابی ہاتھ وچے تو اس نے حرکت کی ہے، تو یہ حرکت تولیدی ہے، بھی ہاتھ کی حرکت سے چابی کی حرکت پیدا ہوئی۔ اور جیسا کہ درد مارنے کے بعد کو کسی کو مارا تو اس کو جو، تو یہ مارنے سے درد یہ تولید ہے کہ اس ایک فعل سے دوسرا فعل پیدا ہو گیا۔ پس جب مباشرت کرے گی نظر، پس جب مباشرت کرے گا نظر، ناظر نظر کی، یعنی جب وہ صغرے کبرے میں غور و فکر کرے گا تو پیدا ہو جائے گا بعد اس کے علم، جیسا کہ جب مارا رجل نے رجل کو تو ضرب کی مباشرت کے ساتھ حاصل ہو گیا علم بعد ضرب کے، اور چٹکی جی مثال نال دیتی نے، حکماء کے نزدیک یہ فاب طریق الاعداد ہے، فاب یہ جو غور و نظر و فکر اور نتیجے کا علم حاصل ہوتا ہے ان کا نتیجہ اے وے، تو یہ بے طریق وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ نظر تیار کرتی ہے ذہن کو اعداداً تامن، جی کہ نظر نے یعنی غور و فکر نے ذہن کو تیار کر دیا، یعنی جب صغرے کبرے بنائے نا تو یہی جو بنانا ہے یہی نظر ہے نا، تو اس نے ذہن کو تیار کر دیا، اب فیضان ہوگا ذہن پر علم کا مبدأ فیاض سے، تو اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، تو مبدأ فیاض سے علم کا فیضان ہوگا وجوباً منہ، مبدأ فیاض سے واجب ہے، یہ ہے تفصیل کن کی، بہرحال اور حق کی یہ ہے کہ علم واجب ہے نظر کے بعد، خلاصہ یہ ہے
جب غور و فکر کرے نا تو اس کے بعد علم واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ نہیں واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ ہی یہ پیدا ہونے والا کس سے، جیسا کہ اب وجوب کس طرح ہوتا ہے دیکھو، اس لیے کہ ہر وہ بندہ جس کو یہ دو باتیں پتہ ہیں کہ عالم اور جو بھی متغیر ہوتا ہے، تو ان دو مقدموں، دو قضیوں کے حضور کے ساتھ ذہن میں جب حاضر ہوں گے تو اب محال ہے یہ کہ نہ جانے کہ وہ عالم حادث ہے خام خواہ، لہٰذا علم جی بحاظ الامتناع کیا ہے، بہار ابطال تولید، اس لیے کہ علم ممکن فی نفسی اگرچہ ہو، نظر کے اور ہر جو ممکن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا، تو لہٰذا یہ علم بھی اللہ کے لیے مقدور ہے جی تو پس ممتنع ہے وقوع علم کا بغیر اللہ کی، اور یہ مختار ہے امام راضی کا، اور اسی کی طرف گئے قاضی ابو بکر باقلانی امام الحرمین، اور اسی کے ساتھ خوش ہوئے ہیں، راضی ہوئے ہیں صاحب المسلم، اور فرمایا ان کے شاعر مولانا نظام الدین اے جو وہ کہڑے وہ فاتح اور حمود جنہوں لکھی انہوں نے نام مولانا نظام الدین جی شرح جی، تو کیا کہ فل اصلہ الوجوب، اور ہونا نظر کا علت قریبہ، اور فیاض کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جی، اسی لیے حکم کرتی عقل بالوجوب، اور نہیں پایا میں نے یہ معنی مخالف نصوص الہیہ اور نصوص نبویہ کے، اس مقام میں غور و فکر کر سکی تھا کوئی بندہ تلقدہ نہیں تھے کہ میں مزلت الاقدام ہے، مزال الاقدام پھسلنے کی جگہ۔ اچھا جی اگلا جملہ اور نمی گل، وما بالعقل کفایت، وما یعنی اگرچہ ہے عقل اعلیٰ کس کا، لیکن عقل نہیں کافی معرفت کے حصول میں بغیر اللہ تعالیٰ کی، اور سمجھے ہی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں عقل کو معرفت حاصل ہوتی جی۔ ہاذا یہ وہ ہے کہ جو کہا ہے کنہوں نے، اولا یہ ہے کہ یوں تقریر کی جائے کہ بے شک عقل اگرچہ پہچانتی عقل افعال کے قبو اور افعال کے، لیکن عقل نہیں مستقل اس میں، مستبد مستقل اس میں، حتیٰ کہ ثابت ہو جائیں صرف بغیر ورودے، جیسا کہ انج نہیں ہے گا ولہذا اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ بچہ نہیں مکلف بالایمان، کیا کہ جی اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ بے شک بچہ نہیں مکلف بالایمان، بالایمان یعنی ایمان واجب نہیں ہے بچے پر، یہ مطلب ہے ایمان کیونکہ وجوب اور اسی طرح باقی احکام وہ تو ہوتے ہیں نہ کہ صرف، اور بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے خطاب کا، کیوں لقول علیہ الصلوۃ والسلام رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى استيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل، اٹھا لی گئی ہے قلم، یعنی یہ مخاطب نہیں ہے شریعت کے، اٹھا لی گئی ہے قلم 3 سے، نائم حتیٰ کہ جاگے، اور بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو، اور ماتو پاگل حتیٰ کہ سمجھدار ہو جائے۔ سنیں جی ام المومنین سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد وصححہ، ولکنہ، لیکن اگر بچہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قبول ہے، وہ کافر بچہ لوجود عقل موجود ہے جی، اور اشعریہ کے نزدیک بچے کا ایمان، اگر کوئی کافر بچہ بلوغو تو پہلے ایمان لے آوے نا تو کیونکہ عقل نہیں اعتبار کیا گیا عقل کا ان کے نزدیک، اعتبار صرف اور صرف ہے
اور بچے کے حق میں شرع جو ہے وہ تو گویا کہ کیونکہ بچہ، اور معتزلہ کے نزدیک جب کہ عقل کافی ہے تو واجب ہے بچے پر، اگرچہ شرع اس کے ساتھ وارد یعنی بالغ نہ بھی ہو، جد ساڈا مسلک درمیان، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بے شک بچہ نئے مکلف ایمان کا، ہاں جی، حتیٰ حتى إذا عقلت المراهقة وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين ولم تصف الإسلام لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها، حتیٰ کہ عقل مند ہو گئی مراہقہ جو قریب 9 10 11 12 سالوں تک پہنچی، اجے حیض نہیں آیا، یہ مراہقہ ہے جی، اے جڑی بھی بلوغت دے سن دے نیڑے وجی ہے، یہ مراہقہ، اور یہ مسلم کی بیوی ہے جی، کس کی؟ اور اس مراہقہ جو ہے یہ اس کے والدین بھی مسلمان ہیں، بین ابوین مسلمین، بین، اب یہ جو لڑکی ہے نا 10 سال کی، اس کی شادی ہوئی ہے مسلم نال، اس سے کسی نے پوچھا کڑیے دس وہ اسلام کی ہوں جی، تو وہ کو سیٹیاں بجا رہی ہے، لوڈو بھی کھیڑ دی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جی، ہاں دی میں نے کوئی پتہ نہیں، تو یہ اس طرح مرتدہ نہیں شمار ہو، اور نہ بینا ہوگی اپنے، کیونکہ بیوی مرتد ہو جائے تو بینا ہو جاتی، تو یہ نہیں ہوگی، اور اگر یہ بالغ ہوگی اسی طرح جی، تو بعد میں پوچھا بلوغت کے بعد کہ اسلام کیا ہوتا ہے، تو چپ تو کڑوپ، تو لبانت، یہ البتہ بینا ہو جائے گی اپنے زوج سے، یہ اپنے زوج سے کیا ہو جائے گی؟ بینا ہو جائے گی جی۔ حتیٰ کہ جب عاقل ہو گئی مراہقہ، اور اسلام تو مراد یہ ہے بھی ان کو پوچھنا بھی کلمہ سنا کی کر، اس کلمہ سنا دیتا جی جی، بھئی تو اللہ نو وحدہ لا شریک مندی ہیں، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا رسول مندی ہیں جی، مندی ہیں جی، اے بھی اسلام دی تعریف جی، اور وہ باقی تو سارے کی تفصیل ہے نا جی۔ وہ مسلمان کی بیوی ہے اور اس کے والدین مسلمین ہیں، تو اس سے کسی نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو وہ اسلام کو بیان نہ کر سکی، تو اب اس کو مرتدہ نہیں بنایا جائے گا اور یہ اپنے زوج سے بائنا نہیں ہوگی، اور اگر اسی حالت میں وہ بالغ ہو گئی اور بالغ ہونے کے بعد اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، وہ چپ کڑوپ تو کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہو جائے گی اپنے زوج سے۔ اور دیکھو میں حتیٰ اذا قلت المراہقہ، تو یہ وہ عورت ہے جو قریب ہو گئی ہے، اور یہ تحت مسلمان کی بیوی ہے، اور بین ابوین مسلمین، یہ کیوں آکھیا بینا؟ یہ لڑکی کے اسلام کے بیان کے لیے جو اسلام حکمی ہے بے وجہ ناقدن، کیونکہ نابالغ بچہ مسلمان شمار ہوندا ہے، تا کیا بین ابوین، اور تک گل پکی ہو جائے، اور نہیں بیان کیا کر سکی اسلام کو تو نہیں بنائی جائے گی، اور نہیں بینا ہوگی اپنے، ولاؤ بالغت، اور اگر بالغ ہوگی اسی طرح تو البتہ بینا ہو جائے گی اپنے، اور یعنی جب کہ ہو مراہقہ عاقلہ لیکن نہیں بالغ ہوئی ابھی تک، اور وہ مسلم کی بیوی ہے، تو پس اس سے مطالبہ کیا گیا اسلام کا، بیان کر اسلام کیے، اور وہ نہ قدرت پا سکی بیان پر، تو نہیں حکم کیا جائے گا اس کی، اس لیے کہ ردت نکلنا ہے اسلام سے، اس لیے کہ ردت کیا ہے؟ نکلنا ہے، اور یہ تو نہیں تھی مسلمہ قبلو، تو یہ تو اس تو پہلا ماں باپ دی وجہ تو مسلمان ہے نا، انج اپنے طور تے تو مسلمان نہیں نہ ہوئی، اجے یہ سمجھا جے مت آکھو پہلے بچہ مسلمان ہی کوئی نہیں، ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہے، خود ذاتی طور پر جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے، یہ بات تو نہیں ہے نا
کیوں؟ بوجہ نہ قدرت اس کے اسلام کی. وہ تو اسلام نے جو شدی بیان ہی نہیں کر، وہ بیان کر سکے پھر تو مسلمان ہوگی ذاتی طور پہ. یہ تو بیان ہی نہیں کر سکتی اجے مسلمان ہے کن وجہ تو نہیں حکم کیا جائے گا اس کی، اس لیے کہ ہاں جی کدھر گیا جی بحیرت کا. اور لیکن یہ غیر مکلفہ بالاسلام ہے بسبب کیونکہ عقل اگرچہ موجود ہے اس کڑی میں لیکن عقل نہیں. پس جب نہیں واجب اس پر اسلام تو نہیں بنا ہوگی. ہاں اگر بالغ ہوئی اور واجب ہو گیا اس پر اسلام اور وہ بعد بلوغ کے بھی نئی قدرت رکھتی اسلام کی وصف پر تو البتہ بینا ہو جائے گی اپنے زوج سے. البتہ تھا کہ جب عقل مند ہو گئی مراہقہ اور وہ مسلم کے تحت ہے ان دی بیوی ہے تے او کڑی کنہ دیئے آبا وین مسلمین کے درمیان اور نہیں بیان کر سکی اسلام کو تو نہیں بنائی جائے گی مرتدہ اور نہیں بینا ہوگی اپنے زوج سے. اور اگر بالغ ہوگی اسی طرح تو البتہ بینا ہو جائے گی اپنے زوج سے. جب عقل مند ہو گئی مراہقہ اور وہ مسلم کے تحت ابوین مسلمین کے درمیان اور نہیں بیان کر سکی اسلام کو تو نہیں بنائی جائے گی مرتدہ اور نہیں بائنا ہوگی اپنے زوج سے. اور اگر بالغ ہو گئی اسی طرح البتہ بائنا ہو جائے گی اپنے زوج سے. وَقَضَى لم تبلغه الدعوة إنه غير مكلف بمجرد العقل وإنه إذا لم يصف إيمانا ولا كفرا ولم يعتقد على شيء كان معذورا. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ نہیں پہنچی اس کو دعوت اس کو تو بے شک یہ بندہ نہیں مکلف ہوگا صرف یہ مسئلہ سمجھا جائے مطلب گڑبڑ کرو. اور بے شک جب نہ بیان کر سکا ایمان اور نہ کفر اور نہ اعتقاد رکھا کسی شے پر نہ ایمان پر نہ تو یہ بندہ معذور ہوگا. جی. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کو دعوت نہیں پہنچی کہ بے شک وہ مکلف نہیں ہے صرف عقل کے ساتھ اور یہ کہ جب وہ ایمان کو بیان نہ کر سکا اور نہ ہی کفر کو بیان کر سکا اور نہ وہ ایمان کا اعتقاد رکھتا ہے اور نہ کفر کا اعتقاد رکھتا ہے بندہ معذور ہے. یہ بندہ ادھر بیخ. اور وقضا یعنی جیسا کہ ہم نے بچے عاقل کے بارے میں کہا ہے جی کہ وہ نہیں مکلف کس کا بوجہ نہ کافی ہونے اس کی عقل کے بغیر ورود اس کے حق میں بس بب بچے دے حق شرع وارد نہیں مطلب اجے بالغ نہیں اجے بالغ نہیں ہے مطلب ہے. مثلا نابالغ بچے کو بندہ کہے دے اس کے بارے میں شرع اجے وارد نہیں ہوئی تو کسی بندے کی پتہ نہیں کی مطلب ہے مطلب ہے جی بالغ مخاطب نہیں ہوا شریعت دا. سنیں جس طرح ہم نے یہ کہا ہے نا اسی طرح ہم کہتے ہیں عاقل بالغ کے بارے میں کس میں وہ عاقل بالغ کے نہیں پہنچی اس کو دعوت یعنی دعوت. ہوں سمجھیا مسئلہ میں کس گڑبڑ نہ کرے یا نہیں پہنچی اس کو دعوت اس کی جو قائم مقام ہے رسول کے. ہوں سنیں بائیں طور کے ہو پہاڑ کی چوٹی پر اور نہیں باقی رہا بلوغت کے بعد حتیٰ کہ مدد فرماتے اس کی اللہ تعالیٰ تجربہ کے ساتھ اور درکے. اے مطلب ہے بالغ ہویا تے فوت ہو گیا بالغ ہویا تے اینو چونکہ نہ تا دعوت پہنچی گئی اسلام دی تے نہ اندے کول حکمی رسول آئے. کیڑا حکمی رسول؟ عقل تجربہ کر کے سمجھنا اے کو نہیں اندے کول آیا تے سمجھ آ گئی ہوں تو بے شک یہ نہیں مکلف کس کا صرف
ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਰਨਾ ਹੁਕਮੀ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ? ਅਕਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਸ਼ਾਕਤੁਲ ਜਬਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਲਵੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, مطلب ہے 2 4 10 دن کو نہیں ملے انہوں. وَإِنَّ اور بے شک وہ جب نہ بیان کر سکا ایمان کو اور نہ کفر کو اور نہ اعتقاد کیا کسی شے پر تو ہوگا یہ جب کہ فوت ہو گیا بعد البلوغ میں نہ اے مطلب جے اے شاہکت الجبل جے مولوی جی کیونکہ نہیں پہنچی اس کو دعوت رسول کی اور نہیں آیا اس کے پاس اس سے جو قائم ہے مقام دعوت کے اور زمانہ نظر کا اور استدلال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ اے زمانہ گزر گیا 2 4 10 دن گزر گیا نا پھر بندہ معذور نہیں جے وہ بلاؤ جے وہ میرے کچھ لگ دے ہو. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ نہیں پہنچی اس کو دعوت کہ وہ بندہ نہیں مکلف صرف عقل کے ساتھ ایک اور بے شک جب نہ بیان کر سکا ایمان کو اور نہ کفر کو اور نہ اعتقاد رکھا اس نے کسی شے پر تو ہون معذور ہے. تو جی اتنے بوتل آئے گا سجدے کرنے آئے گا نہیں وہدا سی ہون تو کفر ہے جی تو ہوگا معذور جی. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ نہ پہنچی اس کو دعوت بے شک وہ نہیں مکلف صرف عقل کے ساتھ اور بے شک جب نہ بیان کر سکا ایمان کو اور نہ کفر کو اور نہ اعتقاد رکھا اس نے کسی شے پر تو ہوگا معذور. وَإِذَا أَعَانَهُ اللَّهُ بِالتَّجْرِبَةِ وَأَمْهَلَهُ لِدَرْكِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایشا بس. اور جب مدد فرمائی اس کی اللہ تعالیٰ نے تجربہ کے ساتھ اور مہلت دی اس کو اللہ نے عواقب کو جاننے کے لیے تو یہ بندہ نہیں ہوگا معذور اگرچہ اس کو رسول سونے رسول کی دعوت نہ پہنچے. کیا کیا جی؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی تجربہ کے ساتھ اور مہلت دے دی اس کو درک عواقب کی تو اب یہ معذور نہیں ہے اگرچہ اس کو دعوت نہ پہنچے. سنیں او بے خود رو اور ساری بارت ہوئی ہے اس لیے کہ واجب ہے اس پر ایمان لانا باوجہ پائے جانے ایک ان 2 کا عقل بھی موجود ہے پاگل نہیں ہے. دوسرا وہ جو قائم مقام ہے دعوت کے وہ کون ہے موقع او وقت تو لہذا یہ معذور ہے یہ معذور نہیں ہے جی. چل میں نے کیا. اور جب مدد فرمائی اس کی اللہ تعالیٰ نے تجربہ کے ساتھ اور مہلت دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے عواقب کے درک کے لیے تو پس وہ بندہ نہیں ہوگا معذور اگرچہ نہ پہنچے اس کو دعوت. مدد فرمائی اس کی اللہ تعالیٰ نے تجربہ کے ساتھ اور مہلت دی اس کو درک عواقب کی پس وہ نہیں ہے معذور اگرچہ نہ پہنچے اس کو دعوت. لم یمنع منہ مالو لأنہ قد استوفى فلا بد من ان يزداد به رشدا. یہ کتنے پڑھا سی واقعہ چند دن پہلے ہو گئے 25 سال کا دادا بن جاتا ہے کتنے آیا سی ہیں تو اس دن چونکہ تازہ پڑھے سے تو گل سمجھ آ گئی تینوں. یہ بامطابق اس کے جو امام صاحب نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ صفی کے بارے میں کہ جب پہنچ جائے 25 سال کو تو اب نہ روکا جائے مال اس کا اس سے ان دا مال انہوں اس لیے کہ تحقیق وصول کر لیے اس نے تجربہ کی مدت اور امتحان کی مدت
وہ جی میں دو چار روٹیاں امتحان بھی سکولوں کا امتحان ہو گیا، یہ نہیں مراد، پھر سمجھ دیجیے۔ لہٰذا پس ضروری ہے یہ کہ زیادہ ہو جائے اس مدت کے ساتھ رشد، تو قانون ہوئی سو تھلے فین آنستم منہم رشدن فادفعوا الیہم اموالہم، تو چونکہ رشد پایا گیا ہے، انہوں تجربے دا موقع مل گیا ہے، لہذا مال واپس کرو جی، ان مال واپس کرو جی۔ کیا کہ جی یہ جیسا کہ امام ابو رحمہ اللہ نے فرمایا صفی کے بارے میں کہ جب وہ 25 سال کا ہو جائے تو اب اس کا مال اس سے روکا نہ جائے، اس کو واپس دے دیا جائے، کیونکہ اس نے تجربہ اور امتحان کی مدت پا لی ہے، لہذا خام خواہ اس کے ساتھ اس کو رشد حاصل ہو گیا جو قرآن میں شرط ہے۔ او بے خود رو علی نحو ما قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی الصفی، جب ہو گیا 25 سال کا تو نہ روکا جائے اس سے مال اس کا، وَإِن لَّمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدًا، او آنستم اگرچہ نہ محسوس کیا جائے اسے رشد، باوجود ہے کہ دینا مال اس کی طرف یہ متعلق ہے بے ایناس رشد، کیونکہ فین آنستم منہم رشدن ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فین آنستم منہم رشدن پھر فادفعوا الیہم اموالہم ہے۔ یہ کیوں دے دینا 25 سال تو بعد؟ اس لیے کہ وہ یعنی صفی نے تحقیق وصول کر لی ہے مدت تجربہ اور امتحان کی، پس ضروری ہے اس سے یہ کہ بڑھ جائے اس مدت کے ساتھ رشد، پس یہ مدت اب قائم کی گئی ہے مقام، اور رشد اس مدت میں اگرچہ نہیں متحقق ہوا لیکن ہم کہتے ہیں کہ بے شک رشد موجود ہو گیا ہے، اور یہ تقدیری رشد کافی ہے مال کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو لایا گیا ہے نکرہ جی، پس معنی یہ ہے کہ اگر دیکھو تم ان سے رشد برابر ہے کہ تحقیقاً ہو جو، تو پس جیسا کہ قائم کی گئی ہے مدت مقام رشد کے، اسی طرح قائم کیا گیا زمانہ نظر اور استدلال کا شخص مذکور کے حق میں قائم کیا گیا اس کو مقام، تو پس جب نہیں مان لایا بعد عقل کے اور قائم مقام دعوت کے آنے کے بعد، تو ہوگا یہ معذب ہوگا بمطابق اس کے جو فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور بمطابق اس کے یا بنا کرتے وہ اس پر جرمانہ منع کرو صفی کے بارے میں، جب پہنچ گیا 25 سال کو تو نہ روکا جائے مال اس کا اس سے، اس لیے کہ اس صفی نے تحقیق وصول کر لی ہے تجربہ اور امتحان کی مدت، تو پس ضروری ہے یہ کہ بڑھ جائے اس مدت کے ساتھ رشد۔ مطابق اس کے جو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صفی کے بارے میں جب پہنچ جائے 25 سال کو تو نہ روکا جائے مال اس کا اس سے، اس لیے کہ تحقیق پا لیا ہے اس نے مدت تجربہ اور مدت امتحان کو، بس ضروری ہے اس سے کہ بڑھ جائے اس کے ساتھ رشد۔